کرو مجھے پرواہ نہیں ہے، ابھی قید کرنا ہے کہ سولی پہ چڑھانا، جو کرنا ہے کرو۔ خدا کی قسم ہمارا ایمان ہے کہ محبوب کی محبت میں جو خون نکلتا ہے نا، خون کا قطرہ گرتا نہیں ہے کہ اللہ جنت کو واجب کر دیا کرتا ہے۔ اب وہ کافرین بڑے بےتاب رہے کہ ابھی صبح ہو جائے اور حضرت خبیب کا تماشا لگایا جائے، اور صحابی رسول تو خوش رہے کہ صبح ہو جائے۔ ہمیں تو معلوم ہے جب جان نکل رہی ہوتی ہے نا تو آنکھوں میں جلوہ مصطفیٰ آ جایا کرتا ہے، رسول اللہ کا دیدار ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافر ہاتھ باندھے، حضرت خبیب کے ہاتھ پیچھے بنے، کافر لے کر کے آئے، وہ بوڑھا بھی آیا، بچہ بھی آیا، غلام بھی آیا، آزاد بھی آیا، کافر گھیرے کھڑے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ صحابی ہیں، موت کے پتہ ہے کہ ابھی تختے پر لٹک جانا ہے، ایسے نہیں جھکے، سینہ تان کے کھڑے۔ کہا کہ تم یہ نہیں سمجھنا کہ ہم 313 ہو تب پاور میں ہوتے، ایک صحابی بھی ہو نا تو بھی اللہ سے طاقت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ ہمیں کوئی تعداد کے محتاج نہیں ہے، یہ حضور کے غلام ہے، ایسے سینہ تان کے کھڑے۔ کافر کہے یار خبیب تو ڈرتا ہی نہیں بھائی، اس کو تو پتا ہے کہ ابھی پھانسی پہ چڑھ جانا ہے۔ کافروں نے کہا آسان موت نہیں دیں گے، اے خبیب اتنی آسانی سے سولی پہ نہیں چڑھے گا، اب دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ حضرت خبیب بات بھی نہیں کرتے، ہو کات نہیں کافروں کی۔ حضرت خبیب جواب دیتے، خاموش کھڑے رہے، کہا اس کو نیزے مارے جا۔ حضرت خبیب کو نیزہ چباتے ہیں، نکالتے ہیں، خون کا فوارہ نکلتا ہے، پھر نیزہ چباتے ہیں، نکالتے ہیں، خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ جب جب نیزہ چباتے ہیں تب تب حضرت خبیب مسکرا کر دیکھ دیا کرتے ہیں۔ کافرین پلٹ کر کہے او انسان تو کس چیز کا بنا ہے، تجھے کیا درد نہیں ہوتا؟ ہم تجھے چھو رہے ہیں، نیزے لگا رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، لیکن تیرے چہرے کی مسکراہٹ ختم نہیں ہو رہی۔ حضرت خبیب فرماتے ہیں او بدبختو، درد اس سے ہوتا ہے جس کے نبی نہ ہو، جس کی نگاہوں میں جلوہ مصطفیٰ ہو، اسے درد کا احساس نہیں ہوا۔ ہمیں کیا درد ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے، یہ خون حضور کی محبت میں نکل رہا ہے، یہ رسول اللہ کی محبت، حضور کی محبت میں بندہ درد برداشت کرے نا۔ سنا نہیں آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلی میں پٹا ڈال کر امیہ ابن خلف گھسیٹتا رہا اور کہتا رہا بلال جب تک تو حضور کا در نہیں چھوڑتا نا تب تک میں نے تجھے کوڑے مار دینے ہیں۔ حضرت بلال حبشی فرماتے او تو کوڑے کی بات کرتا ہے، بلال کی ہڈیوں کو الگ کر کے تک ایک صدا ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے، غلامی رسول اللہ کی کرنی۔ کوڑے مارنے کی بات کرتا، ہمیں ٹکڑے تو کر کر دیکھ، پھر دیکھ اس دل سے کیا صدا آتی ہے، ان جسم کے اعضاء سے کیا صدا آتی ہے۔ ہر اعضاء یہ صدا لگاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہنس رہے ہیں، یہاں تک کہ اب کافر کہے بھائی اب جب آپ کو پتا ہے کسی کو فزیکلی طور پر ٹارچر نہیں کیا جاتا نا، اس کو ایسی بات کہہ دو اس کا دل رک جائے۔ کافر کہنے لگے او خبیب آج اگر اس تخت پر تیری جگہ رسول اللہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ یہ بات حضرت خبیب کو لگی، جب تک اپنی ذات کی بات تھی حضرت خبیب کو پرواہ نہیں ہو، نیزے چباؤ نہیں تلواریں چلاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی کی بات آ گئی نا، کہا آج اس تخت پر تیرے رسول ہوتے تو پھر کیا تو کرتا۔ حضرت خبیب اب جلال میں آئے اور فرماؤ بدبختو تم نبی کی بات کرتے ہو اور تم یہ بات کرتے ہو کہ محبوب پھانسی کے تخت پر ہوتے۔ کہا ہم حضور کے صحابہ ہیں، محبوب کے قدم میں کانٹا چبھے ہم خدا کی قسم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان کے قدم میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو تخت پہ چڑھانے کی بات کر رہا ہے، کانٹا بھی چبھ جائے ہمیں یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ باخدا یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے، جب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اظہار کی باری آئی ہے، صحابہ نے دل بھی قربان کیا ہے، جان بھی قربان کی ہے۔